ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان۔ ناظرین، اب جو ننھے مقرر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا نام ہے محمد طفیل۔ السلام علیکم طفیل۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اچھا یہ بتائیے کہ میں نے آپ سے جب پوچھا تھا پروگرام سے پہلے تو آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ بتائیے ذرا۔ میں منگو پیر سلطان آباد میں رہتا ہوں۔ منگو پیر سے آپ یہاں پر آئیں؟ جی۔ کتنا ٹائم لگا آنے میں؟ یہ آدھا گھنٹہ، اچھا، 1.5 گھنٹہ لگا ہوا۔ آدھا گھنٹہ اور 1 گھنٹہ، یعنی 1.5 گھنٹہ لگا آپ کو آنے میں۔ اچھا یہ بتائیے تیاری کیسی ہے آپ کی اسپیچ کی؟ اچھی تیاری ہے؟ چلیں بیسٹ آف لک۔ محمد طفیل، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جناب اعلیٰ، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سحر اور افطار کی فضیلت۔ آج میں جیتوں یا ہاروں مجھے اس سے کوئی عرض نہیں، میں اس ایوان میں بیٹھے لوگوں کا ضمیر جگانا چاہتا ہوں، ان کو حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور آج کچھ باتیں ایسی ہوگی جو موضوع سے ہٹ کر ہوگی لیکن وہ حقیقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا اور ایک اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھا اور دوسری طرف اس کی روحانی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا اور انسانوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کے جوابات دینے کا انتظام کیا اور اسلام کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان تو 5 ہی لفظ پر مشتمل ہے لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہے۔ اس مہینے میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے میں رحمت سمیٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرے رب سے ملاقات کے وقت۔ واہ۔ اور روزہ نفس پر قابو رکھنے کا نام ہے، روزہ تقوی اختیار کرنے کا نام ہے، روزہ نیکی کمانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ طفیل، بہت اچھے، آپ نے بہت اچھے سے ڈیلیور کیا۔ تو اس سے پہلے کہ ججز کی رائے لی جائے، میں اپنے ایوان میں سے آخری مقررہ کو دعوت خطاب دوں گا۔ ان کا نام ہے کشمالہ خان۔ جی کشمالہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک۔ تو کشمالہ خان، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ یہ کتنا وسیع موضوع ہے کہ اس پہ بات کرنا میرے لیے کسی انداز سے کم نہیں۔ روزے کی عبادت اسلام کا تیسرا اور اہم کن ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ روزہ ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری سکھاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزے کو خاص سنت کے طریقے پر عمل کر کے رکھا جائے، مطلب کہ رمضان میں سحر و افطار کو خاص اہمیت دی جائے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی شروعات سحری سے ہوتی ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور باعث ثواب بھی۔ روزہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ اگر آپ کا دل سحری کھانے کا نہ چاہ رہا ہو تب بھی آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر سحری کھانی ہی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری میں برکت ہے، سحری کروانا بھی بہت ثواب کی بات ہے۔ سحر و افطار کے اوقات میں دعائیں مانگنی چاہیے، یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری میں تاخیر کرو اور افطاری میں جلدی، حتیٰ کہ دعا بھی بعد میں مانگو۔ اگر ہم طبی اور سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تب بھی سحری کی بہت اہمیت ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ خالی پیٹ روزہ نہ رکھا جائے، اس سے کمزوری بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں سحر و افطار کے وقت ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سحری یا افطاری کروانا باعث ثواب بھی ہے اور باعث اطمینان بھی۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو سکون حاصل کرتا ہے۔ غرض کے سحر و افطار میں ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام کچھ یوں کرنا چاہوں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے جانتے ہیں ججز کی رائے،
کہ انہوں نے بچوں کی اسپیچ سن کر کیا سوچا, کیا غلطیاں نکالی, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ بتائیے. مظہر, مجھے آج یوں محسوس ہوا کہ جیسے بچوں کو روزہ لگ رہا ہے اور کافی محنت کر کے آئے تھے لیکن وہ کنفیوز ہو رہے تھے ادھر. تو کوئی بات نہیں, اسکرین میں جب آپ کیمرہ کے آگے آتے ہیں تو وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے بنسبتاً آپ اگر کہیں آڈیٹوریم میں اسپیچ کرتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی ماہین کے حوالے سے میں یہ بولنا چاہوں گا کہ آپ اچھا بولیں لیکن تھوڑا سا آپ کھل کے نہیں بول رہی تھی. وہی جو بات میں پچھلے پروگرامز میں بھی بتا چکا ہوں کہ بچے تھوڑے سے گھبرا جاتے ہیں, وہ کھل کے نہیں بولتے. بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو باقی تو آپ نے ٹھیک بولا, کچھ تلفظ کے اندر غلطیاں تھیں جو کہ آپ محنت کریں گی تو بہتر ہو جائیں گے. محمد طفیل, ان کو میں نے آڈیشن میں سنا تھا, یہ بہت اچھے مقرر ہیں, بہت اچھا بولتے ہیں, یہ بہت اچھا بولتے ہیں. لیکن آج میں نے جیسے آپ کو بولا کہ کسی کا دن ہوتا ہے, کسی کا دن ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں, آپ نیکسٹ ٹائم دوبارہ کوشش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ کے مارکس اتنے بنے تو آپ نیکسٹ راؤنڈ میں چلے جائیں گے. کشمالہ خان, آپ نے بھی اچھا بولا, بس یہ ہے کہ مزید آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کسی اچھے استاد کے پاس آپ یہ سیکھ لیں تاکہ آپ تقریر صحیح سے یہاں پہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو علی بھائی آپ کیا فرمائیں گے؟ مطلب سب سے پہلے ماہین صابر جو تھیں اچھے انداز میں تقریر کر رہی تھیں, لیکن مجھے ان کا جو موضوع ہے اس میں مطابقت نظر نہیں آئی ان کے مواد میں. ان کا مواد جو تھا وہ موضوع کے مطابق مجھے نہیں نظر آیا. انداز بیاں, تلفظ کی خامیاں تھیں. اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر آپ نے پیپر پہ رحمت لکھا ہے یا برکت لکھا ہے تو سننے والے کو نہیں معلوم. آپ رحمت کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ برکت کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن جب آپ رک جاتے ہیں اور اس کی اصلاح و تصحیح کرنے لگتے ہیں تو پھر دیکھنے والوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے پیپر ریڈنگ, ہم سامنے رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیپر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے اور ہم اس کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ایک پیراگراف ختم ہو گیا, اب سیکنڈ پیراگراف کی فرسٹ لائن میں بھول گیا ہوں تو میں دوبارہ سٹارٹ کروں. تو اس سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, ہمارے اساتذہ جب ہمیں تقاریر یاد کرواتے تھے تو اس وقت یہ چیز بتائی جاتی تھی کہ آپ پوائنٹس کو یاد رکھیں. بے شک, تو پورے الفاظ کو نہیں. دیکھیں آپ یہ تمام اسٹوڈنٹس ہیں نا, اپنے ایگزامینیشنز میں کیا کرتے ہیں, اسی طرح سے کرتے ہیں نا کہ پوائنٹس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سوال جو کیا جاتا ہے اس کا جواب دے دیتے ہیں. 2+2 4 ہوتا ہے, اب وہ 1+1+1+ آئے یا 2+2 آئے, تو وہ چیز ہے. تو جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ رحمت ہو یا برکت ہو, دونوں الفاظ سے جملہ مکمل ہو جائے گا. لیکن آپ نے رحمت لکھا تھا اور آپ برکت کہہ گئے, اس کے بعد آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں تو وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے, دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا ہے. اس کو ریکٹیفیکیشن کیا ہوا ہے. جی ہاں, جی ہاں. اسی طرح محمد طفیل جو ہے وہ مجھے, ان کی مادری زبان یقیناً اردو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہتر بولے. اور میں تلفظ کو اگر ہم تھوڑا سا بالائے طاق رکھ بھی دیتے لیکن کچھ اور خامیاں ان میں آ گئیں جس کی وجہ سے وہ اس انداز سے پرفارم, جیسے ڈاکٹر صاحب نے آڈیشن کا بھی حوالہ دیا, وہ نہیں پرفارم کر پائے. دوسری چیز یہ ہے کہ کشمالہ کی بات ہو, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم بے ربط بول جاتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت وسیع موضوع ہے اس لیے میرے لیے اعزاز ہے. کیوں اعزاز ہے میرے لیے؟ وسیع موضوع ہونا کوئی اعزاز نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کرنا اعزاز ہے, سحر و افطار کی فضیلت پہ بات کرنا اعزاز ہے, میرے لیے یہاں کھڑے ہونا اعزاز ہے, تو یہ جملہ اس کا ربط بنتا ہے. لیکن وسیع موضوع ہونا یہ کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے. تو اس قسم کی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بہت بہتر. تو ناظرین, یہ تھی ججز کی رائے, اور اس سے پہلے کہ میں ججز سے کہوں کہ وہ رزلٹ فائنلائز کر کے مجھے دیں اور مجھے معلوم ہو کہ آج کون سے وہ 2 نام ہیں جو کوارٹر فائنلز میں کوالیفائی کر رہے ہیں, وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا. بریک سے واپس آئیں گے تو جانیں گے وہ 2 نام کون سے ہیں, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محمد آراف, جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا کلام ہم سب کو سنائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, تو جانتے ہیں ججز کی رائے اور جانتے ہیں ججز سے کہ کون سے وہ 2 نام ہوں گے جو کوالیفائی کریں گے کوارٹر فائنلز کے لیے. جی علی بھائی, ریزلٹس تیار ہیں؟ مظہر, رزلٹ تو تیار ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 2 نام آگے جا سکیں. اچھا, کیونکہ مقابلے کے اندر بچے
اس انداز سے تقریر نہیں کر پائے, بھول گئے اکثر تقریر. بہتر. تو میرے لحاظ سے نتیجہ یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے ایگری کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی متفقہ فیصلہ ہے؟ بالکل متفق ہے. چلیے تو ناظرین, آج ہمارے ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 2 نہیں صرف کوئی ایک ایسا ہوگا جو کوارٹر فائنلز کے لیے کوالیفائی کرے گا. تو جانتے ہیں وہ نام کہ کون ایسا ہوگا جو کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا. آپ کی اجازت ہے؟ جی اجازت. متفقہ فیصلہ ہے؟ بالکل. بچے ریڈی ہیں سب؟ تو ناظرین, وہ نام جو اس نے کوالیفائی کیا ہے کوارٹر فائنلز کے لیے, وہ نام ہے, اچھا بچوں میں آپ کو ایک بات پھر بتاتا چلوں, میں اپنے ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں کہ یا تو ہم جیتتے ہیں یا پھر ہم سیکھتے ہیں, ہار کبھی کسی کی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ تو وہ جس نے کوالیفائی کیا ہے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے, اس کا نام ہے مومن ہاشمی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور باقی بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ ڈسہارٹ نہیں ہونا اور مزید تیاری کے ساتھ نیکسٹ ایئر دوبارہ ہمارے پاس آنا ہے تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ ہیں خطیب مستقبل کے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے ہمیں بالکل آگاہ کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام خطیب مستقبل کے. اپنے میزبان مظہر احمد خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.